الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران: فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ ترجمہ: جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا خدا کو خوب معلوم تھا، تو کہنے لگیں کہ پروردگار، میرے تو لڑکی ہوئی ہے اور نظر کے لیے لڑکا موزوں تھا، وہ لڑکی کی طرح ناتواں نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ عمران کی بیوی، جنہوں نے حمل ٹھہرنے کے بعد یہ منت مانگی تھی کہ میں اس بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے مختص کر لوں گی، بچے کی پیدائش کے بعد ان کو پتہ چلا کہ ان کے یہاں تو بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اس پر وہ افسوس کرنے لگیں اور کہنے لگیں کہ اے میرے رب، میرے تو لڑکی پیدا ہو گئی، لڑکی بیت المقدس کی خدمت گزار کیسے بنے گی؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی تھا کہ اس نے کیا جنا، لیکن انہوں نے بطور حسرت کے اللہ تعالیٰ سے یوں خطاب کیا کہ ربی انی وضعتها انثى، کہ میرے یہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور اپنی حسرت کو دوسرے الفاظ میں یوں دہرایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، کہ لڑکا لڑکی کی طرح سے نہیں ہوتا۔ اس کا ایک معنی اور لیا گیا ہے کہ یہ جملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے کہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لڑکی انہوں نے جنی، لڑکا اس لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتا جو انہوں نے طلب کیا تھا، بلکہ یہ لڑکی ہی افضل ہے، کیونکہ اس کے کمالات و برکات جو ہیں وہ عجیب و غریب ہوں گے۔ انہوں نے پھر کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ ترجمہ: تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا، اور زکریا کو اس کا متکفل بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی خدا کے یہاں سے آتا ہے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ حضرت مریم جب پیدا ہو گئیں تو ان کی والدہ ان کو کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس میں لے گئیں، اور وہاں جو عبادت میں مشغول رہنے والے حضرات مقیم تھے ان کے سامنے رکھ دی، اور پوری کیفیت بتا دی کہ میری یہ نظر تھی اور یہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ زمانہ حمل میں ہی لڑکی کے والد جناب عمران کی وفات ہو چکی تھی۔ اب ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اس لڑکی کی پرورش وہ کرے۔ انہی حضرات میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ ان حضرات نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم آپس میں قرعہ ڈالیں گے، جس کا نام نکل آیا وہی زیادہ حقدار ہوگا، اور قرعے میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکل آیا تو وہ ان کے کفیل بن گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں مریم علیہ السلام رہنے لگیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نشوونما خوب اچھی طریقے سے کی، اور جو دوسرے بچوں سے مختلف تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو علیحدہ ایک محراب یعنی ایک قسم کا کمرہ جو بیت المقدس میں ایک بلندی پر تھا اس کے اندر رکھا تھا۔ جب وہ بیت المقدس میں رہتی تھیں اور نشوونما ان کی ہو رہی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے غیبی طور پر ان کو جو ہے پھل ملتے، گرمی کے پھل سردی کے زمانے میں اور سردی کے پھل گرمی کے زمانے میں ان کے پاس ملتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آئے، تو انہوں نے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔